حضرت صاحب اختلاف کرتے ہیں اس اسلوب میں. ایک دفعہ ایک ان کے پروگرام میں ان کا جملہ یہ تھا کہ جب کچھ اسلاف نے جی یہ بات یوں کیا تو کہتے ہیں جی ایسے اسلاف کے خطرے چیک کرانے چاہیے. آن دی ریکارڈ یہ جملہ ہے. یہ پھر وہاں جلوس نکلا کہ یہ مکتبہ قدوسیہ نو اگلا دے. ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم سے زیادہ جھوٹے پرچوں کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ اس چیز کا اس معاملے میں حساس کون ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ کوئی آدمی دیکھتا ہے جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے اس ملک کے قانون 295C کے اوپر جائے گا، کیا اس کے اوپر وہ اپلیکیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ناگواری کی میں اختلاف نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے اس کو ناگوار گزرا ہے، میں نہیں اس کے اوپر کہتا، لیکن کیا وہ ٹیکنیکلی ہے 295C یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا. اس وجہ سے یہ جو نئی گستاخی کی قسم سامنے آئی ہے یہ ایک بدترین بےہودگی ہے. یہ تو اس لبرلزم کی بھی نفی ہے جو یورپ میں موجود ہے. یہ ان ملحدین کی بھی نفی ہے جو یورپ میں الحاد آیا ہے، کیونکہ وہ تو الحاد انہوں نے قبول کیا لیکن اپنا دین انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بدتمیز نہیں ہوئے. گستاخی وہ ہے جو لوگوں کی عقلوں کے اندر لوگ اس کو سنیں یا دیکھیں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے. گستاخی ہو رہی ہے علی اختلاف اعتقادہم، اپنے عقائد کے اختلافات کے باوجود. یہاں پہ دیکھا جائے تو نیت تو نظر نہیں آ رہی نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن الفاظ کی طرح توہین امیز ہے. کیا اس ضمن میں صرف اسی کو دیکھنا چاہیے یا پھر ان کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو جس کو بیگیج کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے؟ ناگواری مجھے بھی ہوئی، آپ کو بھی، سب کو ہی ہوگی، لیکن کیا اگلے دو مرحلے جو ہیں کیا اس کے اوپر اس کی انٹینشن کو دیکھا جائے گا کہ گستاخی کی تھی یا نہیں، اور دوسرا کہ 295C جو اس کے اوپر ہوئی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ راؤ کے کیسز ساتھ کر دیں سائڈ کے اوپر، آپ تو سب کو بے گناہ کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اچھا وہ بے گناہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی بات کروں، آخری بات جملہ بولوں گا، وہ بے گناہ اس لیے سمجھتے ہیں وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے. اچھا، وہ آزادی اظہار رائے سمجھتے ہیں اس کو. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام، اس وطن عزیز کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے بہت سے ایسے نازک موضوعات زیر بحث ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ آپ کو حد الوسع جتنی ہو سکے اتنی رہنمائی دیں. کچھ ایسے کیسز چل رہے ہیں یہاں پر کہ جن کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم شو کر چکے ہیں، اور جتنی ممکن ہو ٹیکنیکلی بھی اور شرعی طور کے اوپر بھی آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کی. لیکن حالیہ دنوں کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کے پیش نظر ہمیں ایک اور پروگرام اور بہت تفصیلاً، اور ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی بھی کچھ اس کے اندر ہمیں چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا، وہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. اسی سلسلے میں ہم نے آج دو بہت اہم گیسٹ کو اپنی اسٹوڈیو میں دعوت دی. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گا. سب سے پہلے بہت شکریہ، پہلی بار میری شو میں جناب ابو بکر قدوسی صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں آنے کے لیے. اور اس کے ساتھ جناب حنین قدوسی صاحب بھی ہمارے شو میں شامل، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو جناب ابو بکر قدوسی صاحب کے ساتھ میں اس شو کی شروعات کرنا چاہوں گا. اصل میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے واقعات چل رہے ہیں وطن عزیز کے اندر کہ جو بڑے نازک، ہمارے دل کے بڑے قریب کے کچھ ایسے شخصیات کے بارے میں لوگ کچھ اس قسم کی حرکات کر گزرتی ہیں جو کہ بڑی ناگوار گزرتی ہیں. ناگواری میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر آگے چل کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی کیا وہ سزا ان کے اوپر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور جو توہین ہے جو کہ اس ملک کے قانون کے مطابق بھی اور شرعی اعتبار سے بھی کیا وہ ہوتی ہے لاگو اس کے اوپر کہ نہیں ہوتی. اس سلسلے میں آپ سے کویشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ توہین کی کیا کوئی تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے، اگریڈ اپون کی اس کے اوپر سٹینس ایسا موجود ہے کہ اس فلاں چیز کو توہین کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ توہین کے زمرے میں نہیں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس بیک وقت اس میں دو پہلو آپ نے رکھ دیے ہیں سامنے کہ ایک ہے کہ دین کی نظر میں توہین کیا ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ قانون کی نظر میں توہین کیا ہے. یہ دو معاملات ہیں. اچھا، دین کے نظر میں جب توہین کی بات کریں گے ہم تو اس میں نا عقائد کا فرق جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑ جاتا ہے. بعض اوقات نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح، بلکہ میں مثال وہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارا انگلستان کا جو آئین ہے وہ غیر تحریری آئین ہے، روایات کی بنیاد کے اوپر اس کو طے کیا گیا ہے، تو تحریر میں وہ نہیں ہے. تو اس طرح ہمارے پاکستان میں 4 مسالک معروف بڑے مسالک پائے جاتے ہیں، اور اس میں ان مسالک میں جو مابین مسالک جو اختلافات ہیں اور عقائد کا فرق ہے وہ بھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک کے نزدیک ایک کا عقیدہ ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک اس کے نزدیک توہین ہوتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہی غیر تحریری آئین والی بات کہ یہ جو ان تمام مسالک کے اکابرین تھے انہوں نے مل بیٹھ کے جدوجہد بھی کی ماضی میں،
اکٹھے بیٹھتے بھی رہے، اور جیسے میں نے کہا کہ عین اس وقت کہ ایک کا عقیدہ دوسرے کے نزدیک توہین ہے اور دوسرے کا عقیدہ ایک دوسرے کے نزدیک توہین ہے، تو پھر انہوں نے مینج کیسے کیا؟ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ تحریک ختم نبوت جو 50s میں چلی، اس کے بعد 70 کی دہائی میں تحریک ختم نبوت چلی، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ موجود تھے، ٹھیک ہے، اور چاروں نے مل کے یہ تحریک چلائی، اور جب دوسری دفعہ اس کی تحریک چلی تو یہ کامیاب بھی ہوئے، مقصد کے لیے جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ مقصد کامیاب بھی ہوئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کا عقیدہ دوسرے کے نزدیک توہین ہے تو یہ پھر کیسے مل بیٹھے؟ بالکل، تو پھر وہی والی بات جو میں نے پہلے 2 دفعہ کہی ہے کہ ایک نا، جس طرح ایک کمرے میں 2 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے یار میرا مزاج یہ ہے، میرا مزاج یہ ہے، وہ دیوار پہ لکھ کے نہیں لگاتے کہ یار تو کمرے میں آئے گا تو اس طرح رہنا ہے، جی، میں کمرے میں آؤں گا اس طرح، دونوں نا خاموشی سے اس کے اوپر وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے معروف عالم دین اہل حدیث کے، جی، تو ان قصور کے علاقے میں وہ جمعہ پڑھا رہے تھے، اور اسکالر آدمی ہیں، ایک ہوتا ہے روایتی خطیب ہوتے ہیں، وہ ان کو مزاج آشنا نہیں ہوتے، لیکن یہ بڑے معروف عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں اور بڑے جید عالم ہیں، زمانے کے سرد و گرم کو جاننے والے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ایک پرچی آتی ہے، ایک رکا آتا ہے کہ جناب ماتم کی آپ کے نزدیک کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی اہل حدیث عالم کے پاس، دیوبندی عالم کے پاس یہ پرچی آئے گی تو وہ جواب دے دے گا اپنے مسئلے کے مطابق، لیکن پیچھے ایک شرارت مقصود تھی، اچھا، تو ان سے جب یہ پرچہ آیا تو انہوں نے اپنے مسئلے کے اہل حدیث کے مطابق جواب دے دیا کہ ہمارے اہل حدیث مسئلے کے نزدیک ماتم درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل بتائی انہوں نے، تو اس کے اوپر ان کے اوپر توہین کا پرچہ ہو گیا۔ اچھا، ان کو خالی توہین کا پرچہ نہیں ہوا، 6 مہینے کی ان کو قید بھی ہو گئی، 6 مہینے جیل میں رہے، قید ان کا کیس سزا ہوگی، پھر اپیل میں خیر وہ بری ہوئے، تو 6 مہینے وہ جیل میں رہے، اتنے جید عالم، اور اس کے لیے ہائی لیول کے اوپر ہماری جو جماعت تھی اس نے محنت کی، اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی۔ تو تب بھی میں نے یہ مضمون لکھا تھا جج صاحب کو مخاطب کر کے کہ جنہوں نے یہ کیس کا فیصلہ دیا تھا، تو میں نے کہا جج صاحب عقائد کا فرق توہین نہیں ہوتی۔ جی، اب جس طرح نور اور بشر کا مسئلہ ہے، اس میں یہاں پہ FIR درج ہوئی ہیں ایسی کہ ایک اہل حدیث عالم جو تھے انہوں نے نور کا مسئلہ بیان کیا، تو اس کے اوپر دوسرے مسئلے کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، تو ہمارے اہل حدیث جو ہے وہ بشر مانتے ہیں، تو اس کے اوپر پرچے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، یہ تھا عقائد کا فرق، یہ ایک خاص لیول پہ تو انڈرسٹوڈ تھا، وہ والی بات بڑے لیول کے اوپر نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اہل حدیث اکابرین، دیوبندی، بریلوی اکابرین ان مسائل میں کبھی الجھا نظر نہیں آئیں گے۔ یہ محلے کی سطح کے اوپر یا ایک ذاتی دشمنی بن گئی، اب ذاتی دشمنی بن گئی، اس کا بدلہ لینا ہے، تو یہ ماحول یہاں پہ موجود ہے اور رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہوتی، یہ عقائد کا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیں خلافت کے معاملے میں سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے یہاں پہلے خلیفہ ہیں، کوئی شک، حضرت عمر دوسرے نمبر پہ ہیں، عثمان تیسرے نمبر پہ، سیدنا علی چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اب شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلی جو خلافت ہے اس کو ویسے ہی غصب قرار دے دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی غصب کی بات کرے گا ہم کہیں گے یہ اس نے توہین کی ہے، لیکن وہ والی بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو لپیٹ کے اپنے دائرے میں بیٹھ کے گزارا کر رہے تھے سارے۔ ٹھیک ہے، اب اس بنیاد پہ جب پرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو بڑے علماء سب کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یار یہ گستاخی نہیں ہے، یہ اپنے عقائد ان کو برداشت کیا جائے۔ اچھا، اچھا، لیکن ایک نیا ٹرینڈ آیا گستاخی کا جو اس معاشرے میں کبھی نظر نہیں آیا تھا، اس کا تعلق ہے سوشل میڈیا سے، وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، اب یہ ہوا کہ الہاد دلوں میں تو موجود تھا، مولانا عبد المجید دریا آبادی معروف مفسر قرآن ہے نا جی، اور پہلے بھی وہ عالم دین تھے، پھر یہ ہوا کہ وہ تشکیک کا شکار ہوئے۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو وہ اپنی تشکیک کا خود اعتراف کرتے ہیں اچھا، صحیح، کہ وہ تشکیک کا شکار ہوئے، اور تشکیک کا شکار ہوئے، خیر وہ اسٹیج تک تو نہیں گئے جس اسٹیج پہ مولانا عبد المجید دریا آبادی گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ واپس آئے۔ اس طرح اور بھی کئی شخصیات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں جن کا نام گنوا امام غزالی تو کہتے تھے اسکیپٹسزم جو ہے وہ دین کا حصہ ہی ہے۔ جی، امام غزالی رحمہ اللہ کے والے سے بھی۔ اچھا خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جب یہ لوگ تشکیک کا شکار ہوئے پھر واپس آئے تو یہ مثالیں یہ نہیں کہ موجود نہیں تھی الہاد کی مثالیں موجود تھی۔ اب ہوا یہ کہ دنیا میں جب سوشل میڈیا آتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ آپ تو ہم سے زیادہ ان معاملوں کو جانتے ہیں، سوشل میڈیا یہ فیس بک بنی کاہے کے لیے تھی کہ 4-6 دوستوں نے یونیورسٹی میں رابطے کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی، ایگزیکٹلی، اور پھر وہ ان کی سنی گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب ہم لوگ بھی سارے فیس بک اڈکٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ جب چیز آئی نا تو یہ ہوا یہ کہ جہاں پہ ہر طبقے کو رابطہ آسان ہوا تو یقیناً جو الہاد تھا وہ جو دلوں میں پنپ رہا تھا اور موجود تھا اور کبھی کبھی زبانوں پہ آ جاتا تھا، لیکن جب معاشرے کے دباؤ کے تحت کبھی کھل کے سامنے نہیں آتے تھے، وہ پھر رابطے ہونے شروع ہوئے۔ جب یہ رابطہ ہونے شروع ہوئے نا تو کمیونٹی بن گئی۔ اب کمیونٹی بنی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے
کہ انسان اپنے ماں باپ کے ڈر سے، ماحول کے ڈر سے، چیزوں کے ڈر سے چھپا رہتا ہے. بالکل ایسی ہے. لیکن جب وہ ایک خاص ماحول میں جاتا ہے نا، بس ایک دو سگریٹ نہیں پیتا، ایک بندہ سگریٹ نہیں پیتا، باپ کے ڈر سے گھر سے نہیں پیتا، لیکن رات کو پھر چھپ کے نکلتا ہے دوستوں کے مجلس میں جا کے، وہاں جا کے وہ پورا اپنا شوق پورا کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پھر خاص دائرے میں جا کے پھر یہ ہوا کہ فیک آئی ڈیز، پھر بندے کو احساس ہوا. اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی، جب ایک بندہ اپنا مسلک بدلتا ہے نا، تو وہ جب مسلک بدلتا ہے تو وہ پرانے مسلک کے بارے میں کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یار میں گمراہی میں گمراہی تھا. اب وہ جب آپ دیکھیں کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ ایک غیر مسلم یا یورپ سے کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوتے ہیں. بالکل ایسی. اس کا بلکہ ہمیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں یار تم لوگ کیسے ہو. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نسل در نسل مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی نعمت کی واقعتاً وہ قدر نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ان کو قدر ہوتی ہے. اس قدر کی وجہ سے نا وہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا جوش میں ہوتے ہیں. اس کو یہ کہنا چاہیے، یا یہ میں مختصر کر کے مثال دوں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ جب فٹ بال کا یا ہاکی کا میچ ہو رہا تھا تو بیچ میں نا وہ ایک کھلاڑی بدلا جاتا ہے. وہ جو 12واں کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ جب آتا ہے نا بیچ میں، وہ بڑا پرجوش ہوتا ہے کیونکہ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، یار میں جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا. تو مسئلہ یہ اسی طرح مسلک بدلتے نا لوگ، آپ دیکھتے ہیں وہ عام پہلے والے موجود لوگوں سے زیادہ پرجوش ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو ہمارے ملحدین ہیں نا، انہوں نے، ان کے دل میں دماغ میں بیماری تھی. جب ان کو ایک پلیٹ فارم ملا، دلوں کی بیماری سامنے آئی، زبان پہ آنا شروع ہوئی، پھر ان کو پتہ چلا فیک آئی ڈیز کے ساتھ بھی، ایون کہ اپنے آئی ڈیز کے ساتھ بھی ہم یہ کچھ بول سکتے ہیں، یا ملک سے باہر نکل جاتے ہیں تب یہ پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ گستاخی کی ایک نئی قسم سامنے آئی جس سے معاشرہ آگاہ نہیں تھا. اب جوں یہ وقت گزر رہا ہے اور ان کے رابطے بڑھ رہے ہیں، ان کی کمیونٹی بڑھ رہی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ایویڈنس تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے کہ بندہ یہ پن پوائنٹ کر کے یہ پیپر آپ کے سامنے رکھتے، لیکن شواہد موجود ہیں، شواہد موجود ہیں کہ ان کو پھر باہر سے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس وجہ سے یہ جو نئی گستاخی کی قسم سامنے آئی ہے، یہ ایک بدترین بےہودگی ہے. یہ تو اس لبرلزم کی بھی نفی ہے جو یورپ میں موجود ہے، یہ ان ملحدین کی بھی نفی ہے جو یورپ میں الحاد آیا ہے، کیونکہ وہ تو الحاد انہوں نے قبول کیا لیکن اپنا دین انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بدتمیز نہیں ہوئے. تو یہ وہ اس جوش کے تحت یہ نئی جو بلاسفیمی کا جو معاملہ سامنے آیا، پھر آگے بات ہوئے گی، یہ انتہائی غلیظ صورت سامنے. اچھا، ابھی جہاں تک میں سمجھاؤں، آپ نے یہ بات کہی کہ گستاخی کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو کہ بین المسالک اس قسم کے کچھ عقائد ہیں جو کہ ایک دوسرے میں جس کے حوالے سے ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن اس کے پہلے بھی پاکستان کی اس سے پہلے کی ہسٹری بھی جب اکٹھے رہتے تھے ٹالرنس ہوتی تھی. لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ کور اپ کے ذریعے جس طرح سے کچھ اب آج کل ہو رہا ہے، اور جیسے ابھی تو کیسز بھی چل رہے ہیں، کچھ 400-500 کیسز بھی ہیں جو کہ آن لائن اور اس قسم کی پورنوگرافک نعوذ باللہ جو گستاخی بلاسفیمی ہے اس کے کیسز چل رہے ہیں، وہ الگ کیسز ہیں. یہاں پہ درمیان میں ایک کویشچن پھر آتا ہے کہ وہ کچھ ایسا سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ کوئی آدمی دیکھتا ہے جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے اس ملک کے قانون 295C کے اوپر جائے گا، کیا اس کے اوپر وہ اپلیکیبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. ناگواری کی میں اختلاف نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے اس کو ناگوار گزرا ہے، میں نہیں اس کے اوپر کہتا، لیکن کیا وہ ٹیکنیکلی ہے 295C یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پھر وہی تھوڑی سی بات، وہ کوشش کروں گا وہ بات دوبارہ نہ میں کروں، لیکن یہ ہے کہ ایک عقیدے، ایک بندے کے ذاتی عقائد، مسئلے کے عقائد، اس کو وہ بھی ناگوار گزرے گا. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ اگر وہ جاتا ہے. ہم نے تو یہ ماضی میں یہ بات کہی تھی، بلکہ مجھے یاد ہے، بلکہ میں نے اس بات کے اوپر کئی دفعہ لکھا بھی کہ ایک دفعہ گجرانوالہ میں اجلاس ہوا تھا ہمارے اہل حدیث علماء کا، اور اس میں ٹاپ کے علماء شریک ہوئے تھے. تو وہاں پہ مشرف دور کے اندر کے ایک قانون میں کوئی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو نرم کرنے کی، بین الاقوامی دعاؤں کے، آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی دعاؤں کے تحت ہمیشہ یہ قانون ان کی نظر میں رہا ہے. تو تب وہاں پہ گفتگو میں نے جب کی تھی تو میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے کہ عقائد کی فرق کے بنیاد کے اوپر اہل حدیث حضرات کے اوپر بھی جعلی پرچے ہوتے ہیں. اب وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ بعض معاملات ایسے سامنے آتے ہیں کہ ایک بندے کو اس لیے ناگوار گزرتا ہے کہ اس کے عقیدے کے تحت، وہی والی بات مثال دے دوں گا، نور بشر کی مثال دے دوں گا میں، کہ ہمارے خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نور نہیں تھے، بشر تھے. اب ایک بندے نے عمر سے، بچپن سے اس کے ذہن میں ڈالا گیا کہ نور تھے اور نور تھے. اب اس کے نزدیک وہ تو بڑی گستاخی ہو رہی ہے. تو اگر وہ اس معاملے میں جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اب تھوڑا سا مینیج ہو بھی چکا ہوا ہے، یہ کافی زیادہ محنت کے بعد مینیج ہو چکا ہوا ہے کہ یہ اس کی فوراً ایف آئی آر اس طرح درج نہیں ہو جاتی، یہ اچھے لیول پہ جا کے ایف آئی آر درج ہوتی ہے.
اور اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے اس کو کہ یہ واقعتاً توہین ہے بھی ہے یا نہیں بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی جا کے تھوڑا سا اس طرح کے معاملات کو ریلیف مل جاتا ہے, جج کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک مسئلے کی تعصب کی بنیاد کے اوپر پرچہ درج کروایا گیا یا اس کی کوئی موجود بھی ہے, یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے اچھا, اس حوالے سے میرا آپ سے کویشچن بھی ہے, ذرا 2 کویشچن ہے بلکہ اس کو آپ پھر باری باری ایڈریس کر دیجیے گا. نمبر 1 کہ یہ تو ہم کیس وائز اسٹڈی کریں گے اس کے بعد, لیکن جو ایک چاروں جو اسکول آف تھاٹس ہے جو ہمارے یہاں پہ ایک پریڈومیننٹلی رائج ہے, کوئی اس سے کم ہے, لیکن کیا اہل سنہ کہ ہاں جو گستاخی اس کی جو سزا ہے بلاسفیمی کی, کیا وہ اگریڈ اپون ہے اجماع سے, ایک ہی سزا ہے یا کسی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک اس کی کوئی مختلف سزا بھی ہے؟ اور دوسرا سوال جو آپ بعد میں بتا دیجیے گا وہ یہ کہ کیا کسی کے ہاں اس کی کوئی معافی کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب دوں گا, لیکن ایک میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں جو انہوں نے کی ہیں جی, اللہ کے فضل سے علماء نے بھی جب اس پہ گفتگو کیا تو اس بات کو جو ہے نا ملحوظ خاطر رکھا. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے صارم المسلول علی شاتم رسول, یہ گستاخ رسول پہ ننگی تلوار, اس میں انہوں نے تعریف کی ہے کہ گستاخی کی تعریف کیا ہے گستاخی کی تعریف انہوں نے بڑی جامع کی ہے. اچھا, ما فہم من السب فی عقول الناس, گستاخی وہ ہے جو لوگوں کی عقلوں کے اندر لوگ اس کو سنیں یا دیکھیں تو لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہو رہی ہے, گستاخی ہو رہی ہے علی اختلاف اعتقادہم, اپنے عقائد کے اختلافات کے باوجود, یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو کہے کہ گستاخی ہے, کوئی اس کو کہے کہ گستاخی نہیں ہے. یعنی جب عقائد کا اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے ایک بندہ کہے گا کہ یہ گستاخی ہے, دوسرا کہے گا کہ یہ گستاخی نہیں ہے. عقائد کے اختلاف کے باوجود مختلف عقیدوں کے لوگ جب سنیں سارے تو وہ کہیں کہ نہیں یار یہ کیا ہو رہی ہے, گستاخی ہو رہی ہے. پھر اس کی مثال ہے کاللعن والتقبیح, کہ جیسے والعیاذ باللہ لعنت کرنا یا برا بلا کہنا, یہ ایسی چیز ہے کہ عقائد کے اختلاف کے باوجود بھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ گستاخی ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گستاخی جو ہے نا کسی کے عقیدے, کوئی عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف ہے, آپ اس کو رد کریں, اور یہ کہ بعض اوقات عقائد کفر و شرک کی تک بھی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن گستاخی جو ہے یہ بالکل کیا ہے, ایک اور چیز ہے, لوگ اس کو اپنی عقلوں میں خود ہی جان لیتے ہیں عقائد کے اختلاف کے باوجود. دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سزا دین اسلام کے اندر, شریعت کے اندر کیا ہے, یا انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کی سزا کیا, تو وہ دین اسلام کے اندر اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. دلائل اس کے جو ہے وہ کئی ہیں, موجود ہیں. صرف ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں, وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, کہ اگر یہ اپنے جو ہے وہ قسموں کو توڑ ڈالیں اپنے عہد کے بعد اور دین کے اندر کیا کریں, تان کریں, تو اے مسلمانوں تم ان کفر کے اماموں کے ساتھ کیا کرو, قتال کرو, جنگ کرو. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کی تفسیر کے اندر کئی مفسرین نے لکھا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہی یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا جو ہے اس کی سزا قتل ہے, دین میں تان کرنے والے کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات سمجھنی چاہیے, اس کے حوالے سے اگلا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا اس میں علماء کا اختلاف ہے یا نہیں ہے. تو امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاجماع, وہ بڑی مشہور کتاب ہے, اور جن مسائل کے اوپر اجماع ہوا ہے اس کو جاننے کا ایک بہترین جو ہے وہ مصدر ہے. اس میں الاجماع کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے, اجماع العلماء علی ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے, ٹھیک ہے, قتل ہے, اس کی سزا قتل. مطلب اس میں تمام مسائل کا اجماع ہے, تمام مسائل کا اس کے اوپر جو ہے نا تمام علماء کا اتفاق ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مجلس کے اندر ایک آدمی سے ان کی تکرار ہوئی, سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو جو ہے وہ قتل کر دوں, اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, آپ کی شان کا اس نے خیال نہیں رکھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی, اذهبت کلمتی غضبہ, میرے اس کلمے نے ان کے غصے کو بالکل ٹھنڈا کر دیا, اور وہ انہوں نے مجھ سے علیحدگی اختیار کی, وہ اندر چلے گئے. پھر انہوں نے مجھے بلایا اور پھر انہوں نے فرمایا اگر میں تمہیں کہتا تو کیا تم نے واقعی اس بندے کو مار دینا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں, میں نے, اگر آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں اسی ٹائم اس بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیتا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, ما کان ھذا لأحد الا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا حق نہیں ہے. بالکل صحیح, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا یہ حق ہے
کہ آپ کے گستاخ کو جو ہے وہ قتل بالکل کیا اسی وجہ سے اس ملک کا اگلی قانون بھی ہے. بالکل اس میں بھی اگلی بات آپ ہاں. نے جو یہ بات کہی کہ جی کیا اس کے اندر معافی کی گنجائش ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی، اس میں کچھ باتیں آتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر گستاخوں کو، معاف کیا بات تھا. توہین کرنے والوں کو معاف کیا. تو اس میں نا 3 باتیں دیکھنی چاہیے، 3 باتیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ کہ بعض مواقع ایسے تھے کہ اس کے اندر گستاخی جو ہے وہ صریح نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے لفظ ایسا بولا تھا کہ جس کا معنی جو ہے وہ غلط جو ہے وہ اس کی لیا گیا. انٹرپریٹیشن مختلف بھی ہو ٹھیک ہے، سکتی ہے. جیسے اس نے کہا کہ اسام. ٹھیک ہے، اب شو وہ یہی کرا رہا، ظاہر یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ سلام بھیج رہا ہے، اس لیکن میں اس کا ڈاؤٹ تھا کچھ مطلب ہاں. آپ کے. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات الفاظ جو تھے وہ صریح بھی تھے، بعض اوقات الفاظ جو تھے وہ صریح بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ، یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ نے جو ہے نا ان سے کیا کرنا ہے، درگزر کرنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی مکی دور کے اندر یا ابتدا کے اندر تھا. پھر وہ دور بھی تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ کفار کے اوپر کیا کریں، سختی کی جائے. ٹھیک ہے. اس دور کے اندر جو آپ نے بعض اس دور کے اندر بھی گستاخوں کو جو ہے وہ معاف کیا، تو وہ اس لیے معاف کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق تھا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے گستاخ کو معاف کر سکتے تھے. قانون کا کیوں؟ منبع تھے نا وہ، قانون ساز تھے. نہیں ویسے بھی یہ بھی بات علماء نے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر جب بندہ کوئی اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو وہ کس شخصیت کا حق پامال کر رہا ہے؟ ایگزیکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کا حق ہے اس نے خود ہی کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب ہمارے لیے یہ جاننا کسی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو معاف کیا کہ نہیں کیا. تو آپ کے جانے کے بعد جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو ہے وہ گستاخی کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ بالکل کیا ہے، واضح ہے اور ایک قطع ہے، اور اس میں معافی کی کوئی گنجائش اچھا. نہیں اس ہے. میں لیکن میں ایک پھر کویشچن آپ سے بھی یہ بھی کرنا چاہوں گا. ایک کیس میرے ذہن میں آ گیا، وہ کیس کے ذریعے سے آپ کو مفتی طارق مسعود والا پچھلے سال کا ایک کیس یاد ہو شاید. انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے تھے اور کہنے کے بعد ان کو اس پہ اوپر پشیمانی یا ہوئے، نادم ہوئے، وہ انہوں نے اس پہ معافی مانگ لی اور ان کے اوپر الزام یہی لگ رہا تھا کہ یہ تو توہین آمیز الفاظ ہیں. انہوں نے غالباً میرے سننے میں، آپ کریکٹ کیجیے گا کہ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا اصول ہے، جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ حنفی اسکول کے اندر، حنفی اسکول آف تھاٹ میں کوئی ایسا 3 دن والا معاملہ ہے کہ توبہ کروائی جائے یا معافی تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو سکتا ہے معافی والا. تو کیا اسی طرح سے ہے مسئلہ اس کے اندر؟ جہاں تک مفتی طارق مسعود صاحب کا تعلق ہے، ان سے پہلے وہ جنید جمشید صاحب کا معاملہ بھی ہوا تھا. ہاں جی. دیکھیے وہ معاملات جو ہے نا، سچی بات بتاؤں بڑے افسوس کی بات یہ ہے، یہ اسی کا شاخسانہ جو میں نے شروع میں بیان کیا جی کہ ہمارے یہاں پہ گروہی تعصب کی بنیاد کے اوپر نا یہ مسائل پیش آتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک معافی مانگ لی تھی، انہوں نے معذرت کر لی تھی، اسی طرح جنید جمشید صاحب نے بھی معذرت کر لی تھی. بالکل. لیکن یہ ہے کہ آیا ان کا مقصود توہین تھا؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آیا ان کا مقصود توہین تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات. ادھر نا ایک عارف والا کی سائڈ کے اوپر ایک بزرگ تھے، ان کی دکان کے اوپر میلاد النبی کا اشتہار لگا دیا گیا. اچھا. میلاد النبی کا اشتہار لگا دیا گیا. وہ بزرگ جو تھے نا، وہ بزرگ جو تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے. ان کو جو بھی تھا، جس نے بھی لگایا تھا اسے بھی نظر رکھی ہوئی تھی، تو ان کا اشتہار، انہوں نے اشتہار جب اتار دیا ان کا، تو وہ آگے پکڑ لیا انہوں نے کہ جی توہین کی ہے. تشدد کیا، بزرگ کو مار دیا گیا. وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو گیا نا. اس طرح کے بڑے واقعات ہیں نا اس طرح کے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ جو بزرگ جنہوں نے اشتہار اتارا تھا ان کا مقصود توہین تھا؟ مقصود توہین تو نہیں تھا مقصد، ان کے عقیدے کے خلاف ضرور تھی وہ چیز. یہ اسی طرح جنید جمشید صاحب کا واقعہ جو پیش آیا تھا، ان کے الفاظ نامناسب تھے. تو اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے معاملات بھی اس طرح ہی تھے. تو لیکن مقصد ان کا مقصود تو توہین نہیں تھا. یہ چیز تو دیکھنے پڑے گی نا. لیکن یہ ٹیکنیکلی، اچھا اس ٹرمینالوجی کو نا قانون میں کہتے ہیں منظریہ، کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کسی نے اگر کوئی کسی پہ الزام لگا کسی جرم کا، کیا اس کی انٹینشن تھی وہ کام کرنے کی کہ نہیں تھی. لیکن پبلک انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اندر منظریہ کو وہ قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں اپلائی نہیں ہوتا، کہ اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ کو ہرٹ کیا ہے تو اس کے اندر آپ کی انٹینشن نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے اوپر وہ کارروائی ہو سکتی ہے. یہ قانوناً بات ہے.
تو یہاں پر شرعی طور پہ میں آپ سے اس پہ اختلاف نہیں کروں گا. وہ تو میں نے آپ سے جیسے کہا کہ شاید حناف کے نزدیک کوئی 3 دن والا اصول بھی ہے, مجھے نہیں. میں آپ کو بتا جی دوں ہاں, کہ آپ ضرور, آپ 3 صاحب دن والی جو بتائیے. بات ہے نا, وہ ہے اگر کوئی اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں, کسی اور وجہ سے مرتد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا, کوئی اور تو گستاخ بھی تو مرتد ہو جاتا ہے نا. گستاخ مرتد ہوتا ہے, لیکن گستاخ کے اندر ایسا نہیں ہے. گستاخ کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. وہ مرتد بھی ہوتا ہے, وہ لیکن مرتد بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک وہ ہے. مرتد بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بطور حاد ایک علیحدہ سے سزا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ بطور حد اس کی ایک علیحدہ سے سزا ہے. وہ اس کو مرتد تو اگر دوبارہ مسلمان ہو جائے گا تو حد کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی. لیکن اگر گستاخ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے, اس کی سزا اس کو حد ملنی ہے, ہر صورت میں ملنی ہے. اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے, اگر دوبارہ یعنی اس نے گستاخی کی, جب اس کو سزا دینے لگے تو اس نے مسلمان ہو گیا, اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا اور میں جو ہے دوبارہ اسلام قبول کرتا ہوں, میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں, ایسے جملے بھی کہہ دیے جس سے اس کا اسلام ظاہر ہوتا ہے. اب اگر تو واقعی وہ کیا ہے, سچے دل سے کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا, تو عند اللہ اس کا اسلام قبول ہے. اچھا, عند اللہ اس کا اسلام قبول ہے, لیکن اس کو حد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا ہے وہ اس کو لازماً ملے گی. اچھا, تو اگر یہ توبہ مرتد بھی اور- کر لے بندہ, ہاں، توبہ بھی کر لے, پھر تو بھی اس کو اللہ کے ہاں قبول ہے. توبہ اچھا, اللہ کے ہاں کیا ہے, آخرت میں اس قبول کی ہے. پکڑ نہیں ہے. آخرت میں اس پہ پکڑ گا توبہ سچی ہے. اللہ کے ہاں توبہ ہر گناہ کی قبول ہے, لیکن دنیا کے اندر اس کو سزا جو ہے وہ ملے گی. ایسے ہی جس طرح دوسرے جرائم ہے, ایک بندہ قتل کر کے جاتا ہے, عدالت سڑ گیا, مجھے جی جی جی, اس کو پھر بھی عدالت معاف تو نہیں کرے معاف گی. کرے. مرتد کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر مرتد توبہ کر لیتا ہے, مرتد کے جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے, توبہ کا مطالبہ کیا حکمران نے, اس نے توبہ کر لی, اس کی حد جو ہے اس وہ کی توبہ جو ہے وہ قبول حد بھی ختم ہو جائے گی. حد قبول ہو گئی, وہ مسلمان شمار ہوگا. اچھا, دوبارہ مسلمان شمار. اچھا, اس مرتد کے بارے میں جو ہے نا, یہ فقہا نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کا کوئی شبہ تھا وہ اس سے اسلام سے پھر گیا تو 3 دن جو ہے نا اس کو رکھا جائے گا, اس سے جو ہے نا توبہ کروائی جائے گی. 3 دن زیادہ بھی مل جاتے ہیں, زیادہ, اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور بعض اوقات کم بھی ہو سکتا ہے. یہ حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا, اس کے شبہات کو زائل کر کے جو ہے نا اس کو مسلمان بشرط یہ کہ اس نے کوئی گستاخی نہ کی. گستاخی نہ کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ثابت ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے نا وہ مرتد کو قتل کیا اور مہلت نہیں دی. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا, بلکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نے اسے اچھے کھانا کھلانے تھے اور دین کی طرف راغب کرنا تھا, وہ توبہ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا. یہ بہتر تھا اس سے کہ بنسبت یہ کہ تم نے اتنی جلدی جو ہے وہ حد اعتدال لگائی. اس میں نیت کا جو معاملہ آپ کہہ رہے تھے نا, میں اس طرح کی مثالیں اور بھی موجود ہیں. اچھا, مثلا ویسے دیکھیں, میں بتاؤں ایک مشہور واقعہ, یقیناً آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ایک شخص جو تھا صحرا میں نکلا ہوا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, غلطی سے اس نے کہہ دیا صحرا میں نکلا تھا, اس کا سواری جب گم ہو جاتی ہے تو اس کو زندگی کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لیٹتا تو اس کی سواری آ جاتی, تو وہ کیا لفظ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے تو میرا بندہ تھا, میں تیرا رب. حالانکہ یہ لفظ دیکھیں, یہ لفظ جملے کفری ہے نا جی. ہاں جی, ہاں جی. کیا وجہ ہے کہ وہ جوش محبت میں اس طرح کی اس نے بات کر دی, جذبات میں آ کے اس نے بات کر دی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, مسئلہ جو ہے نا وہ یہاں پر آئے گا کہ کیا ہم اسی موقف کو ہر ایک کے اوپر اسی طرح اپلائی کریں گے یا پسند ناپسند کے بندے کے اوپر فرق کر لیں گے. میں کوئی مثال ناپسند کی بنیاد کے اوپر فرق ڈالنا تو بڑی زیادتی والی زیادتی کی بات ہے. اب آپ کو پھر میں مثال دیتا ہوں. آپ کو پچھلے دنوں کا واقعہ پتہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا, کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ میں ایک سوال کے جواب میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو ہم ہرگز نہیں کسی کو بتائیں گے, نہ ہی چلائیں گے اپنی ویڈیو. خود ہم دہرانا مشکل لگ رہا ہے نا ہمیں, بالکل دہرانا مشکل ہے, اتنے برے الفاظ تو بہت برے الفاظ. ہاں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی انٹینشن منظریہ کیا اس کا گستاخی کا تھا, نمبر 1. نمبر 2, 295C اس کے اوپر بنتی ہے یا نہیں بنتی. پہلے سے ناگواری مجھے بھی ہوئی, آپ کو بھی ہوئی, سب کو ہی ہوگی, لیکن کیا اگلے 2 مرحلے جو ہیں جو کیا اس کے اوپر اس کی انٹینشن کو دیکھا جائے گا کہ گستاخی کی تھی یا نہیں, اور دوسرا کہ 295C جو اس کے اوپر ہوئی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے. دیکھیے انٹینشن تو لازمی دیکھا جائے گا اس میں, تو یہ انسان کا حق ہوتا ہے نا جی, یہ تو انسان کا ایک بنیادی حق ہے نا کہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص جب ایک بات کہتا ہے اور اگر وہ بات اپنے مفہوم میں واضح بھی نہیں ہے نا, یہ تو خیر واضح بات تھی, لیکن اگر بات مفہوم میں واضح بھی نہیں ہے پھر بھی اس انسان کا حق ہوتا ہے وہ پھر اس کی وضاحت کر بھی میری بات کا یہ مطلب تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے نام مرزا صاحب کا لے دیا, مرزا صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا, مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے, اور شاید مجھے تو خیر اس بات کے اوپر شرح صدر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ میں مرزا صاحب سے ایک اور سوال بھی ہوا. اچھا, ایک سوال تو یہ ہوا نا جو انہوں نے عیسائیوں سے منسوب کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عیسائی جو ہیں وہ ایک دم پریشان ہو گئے, اس لیے کہ وہ جس ماحول میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, اس ماحول میں ان کے نام پہ ایک ان کے نام کے اوپر ان کے ماتھے پر ایک ٹکا لگا دیا جائے کلنک کا, اس طرح کا
کہ یار یہ اس طرح سمجھتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں, تو اس معاشرے میں خاص طرح کی جہالت بھی پائی جاتی ہے, ظاہر بات. جذباتیت بھی پائی جاتی ہے. ہر بندہ تو نہیں صاحب علم ہوتا کہ ان مسائل کے اوپر اس کا وہ رسوخ بھی ہو اور اس کے اندر اتنا فہم بھی موجود ہو کہ رد عمل کیسے دینا ہے. تو عیسائی برادری کے جو بڑے رہنما تھے وہ پریشان ہوئے, اور کم از کم بر صغیر کی حد تک جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے وہ پریشان ہوئے, ان کی پوزیشن ایک دم نازک ہو گئی. اب ایکچوئل کیا تھا کیا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے. مرزا صاحب کو کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, تو یہ انہوں نے کلیئر مطلب اپنی بات کی. اب معاملہ یہ ہے کہ اسی پوڈ کاسٹ میں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے. اچھا. وہ جو میزبان ہیں وہ صاحب جو ہے, میں ان کو نام نہیں جانتا, لیکن وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے بارے میں, مرزا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے جی آپ کو آپ کی اکیڈمی کے دائیں بائیں جو آپ کے محلے کے لوگ ہیں وہ آپ کو 2 نمبر بندہ کہتے ہیں. اچھا. یہ لفظ بول رہے ہیں 2 نمبر بندہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کون کہتے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ آپ کے دائیں بائیں جو بھی, انہوں نے پھر آگے محلے والے سامنے والے, میں ابھی کوئی ملا تھا مجھے, اس نے بھی یہ بات, نیبرہڈ کے کچھ لوگ. اچھا خیر یہ انہوں نے امپریشن دیا کہ جی آپ کے تو علاقے کے لوگ. اب اس کا بڑا اچھا جواب دیا جا سکتا تھا, اچھے انداز میں جواب دیا جا سکتا تھا. اب مرزا صاحب نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا, کہ یہ پروگرام اگر چلا سکے تو کمال ہو جائے. انتہائی نامناسب جواب دیا, اچھا. انتہائی ہلکا جواب دیا, اور عقل اور شعور سے ہٹ کے جواب دیا. نہ اس میں عقل تھی, نہ شعور تھی اس جواب میں, نہ فہم تھا, اور نہ معاشرے کی نزاکتوں کو جان رہے ہیں ایک بندہ. یار ایک بندہ صرف ٹی وی چینل, کیمرہ, پوڈ کاسٹ اور کیمرے کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو کیا یہ ذمہ داری نہیں ہوتی انسان کی کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اچھا چلیں یہ اب جب آپ کو 4 بندے سننے لگ جاتے ہیں, 4 بندے آپ پڑھتے ہیں, آپ بولتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, اور آپ کو 4 بندے فالو کرتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی کہ آپ اس معاشرے پہ اثرات مرتب کر رہے ہیں؟ اچھا جب آپ بار بار کہتے ہیں, میں نے ان کو بہت زیادہ سنا تو نہیں ہے, لیکن میں نے کئی دفعہ یہ جملے اس طرح کے سنے ہیں چھوٹے موٹے جو ان کے پروگرامس میں, کہ جی میرے اتنے فالوورس, میرے اتنے ملین فالوورس, بلکہ اس طرح کے جملے بھی انہوں نے بولے ہیں کہ بعض انبیاء بھی آئیں تو میرے فالوور دیکھ کے پریشان حیران ہو جائیں. استغفر اللہ. مطلب یہ تو ان کا مزاج ہے نا, یہ تو ان کا مزاج ہے نا کہ وہ بات جب کرتے ہیں, اس پہ بھی میں آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے. اچھا اس طرح کی باتیں جب وہ کرتے ہیں تو کیا احساس ذمہ داری کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ یار اگر آپ کہتے ہیں میرے ملین فالوور, یوں کر کے اوپر ہو گئے جب کہتے ہیں, تو ان ملین فالوورز کا بوجھ جب آپ کے اوپر آتا ہے تو احساس ذمہ داری بڑھ نہیں جاتا؟ بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. نوجوان غلطی کرتا ہم کیا کہتے ہیں, چلو یار منڈا خنڈا ہے, لیکن وہی جب بڑا غلطی کرتا ہے تو تب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, یار اس کو شرم نہیں ہے, اس کی عمر دیکھو یار. بالکل. ایک بندہ 10 فالوور لے کے بیٹھا ہوا, وہ کوئی اس طرح کی فضول حرکت کرے گا تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے. لیکن جب ایک بندہ ملین کی رٹ لگائی, اچھا خیر اسی جب انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو محلے کے لوگ 2 نمبر کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, آپ یقین کیجئے اتنے نامناسب لفظ, وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہے ہیں وہ, استغفر اللہ. وہاں بھی وہ الفاظ جو بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ جی 8 ارب مسلمان, 8 ارب دنیا کی آبادی ہے, اس میں 2 ارب مسلمان, باقی 6 ارب نبی پاک کے بارے میں بھی یہ باتیں کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب وہ بہتر یہ وہ وہیں پہ سنا جائے, میرا دل نہیں کر رہا دہرانے کا. اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو نیت تو نہیں ہے, اب یہاں پہ دیکھا جائے تو نیت تو نظر نہیں آ رہی نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن الفاظ کی طرح توہین آمیز ہے. ہمیشہ یقیناً اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, جب آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے, 295 لگائی جا رہی ہے, تو پھر یقیناً دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں, آپ واقع توہین کے عادی ہیں, آپ نے عقیدے کے اعتبار سے توہین کیا ہے, یا آپ کا مزاج اس طرح کا ہے, یا آپ نے دانستہ توہین کیا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ تو بہرحال ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ان کی مقصود توہین نہیں تھا. اچھا یہ تو میں تو کم تسلیم کرتا ہوں, ان کا مقصود توہین نہیں تھا, لیکن پھر کیا جی جائے. سوال تو یہ میں الٹا آپ سے کرتا ہوں, پھر جواب بھی میں خود دے دیتا ہوں. ایسے بندے کا نا اگر اس بندے کو اوپر 295 نہ لگائی جائے گی تو کم از کم اس کا نفسیاتی معائنہ کرانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شخص جو ہے وہ دیکھیے, ہمارے ایک بڑی عام بات کی جاتی ہے, ہمارے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں, میری وال پہ آگے اتنے لوگ لگے ہوتے ہیں, جی اس نے توحید کی بات کی, اس نے توحید کی بات کی. اور میرے بھائی توحید کی بات کی, جب دیکھیں بطور اہل حدیث میں بات کرتا ہوں, اہل حدیث کے حوالے سے ہمارا تو خیر دعویٰ بھی ہے نا, اور الحمدللہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ اس معاشرے میں اہل حدیث نے توحید کی دعوت کو عام کیا. لیکن جب پاکستان بنا تھا, پاکستان میں لاہور میں کتنی اہل حدیث کی مسجدیں تھیں ڈاکٹر صاحب؟ لاہور میں اہل حدیث کی 2 مسجدیں تھیں, حافظ العین صاحب. اچھا اس وقت کتنی مسجدیں ہیں؟ 1000 سے اوپر مسجد ہے. 1000 اوپر سے مسجد, ملین فالوور تو لاہور میں ہی ہو گیا اہل حدیثوں کے. لیکن یہ ہے
کس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت میں یہ کوئی یکتا نہیں ہے موصوف کہ ان سے پہلے اس معاشرے میں توحید کا کوئی بات نہیں کرتا تھا, توحید کا کوئی پرچم نہیں لے رہا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت کرنے کا تو اچھا چلیں اسلوب کیا ہے جناب, اختلاف کا اسلوب حضرت کا کیا ہے؟ میں نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نفسیاتی معائنہ کروایا جائے. حضرت صاحب اختلاف کرتے ہیں اس اسلوب میں. ایک دفعہ ایک ان کے پروگرام میں ان کا جملہ یہ تھا کہ جب کچھ اسلاف نے جی یہ بات یوں کیا تو کہتے ہیں جی ایسے اسلاف کے خطرے چیک کرانے چاہیے. آن دی ریکارڈ یہ جملہ ہے کہ ایسے اسلاف کے خطرے چیک کرائیں. اب اسلاف کی تعریف کریں نا, کیوں جی انہیں صاحب اسلاف سے کیا مراد ہے؟ آپ میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں, پھر تابعین آتے ہیں, سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں, پھر تابعین آتے ہیں, تبع تابعین آتے ہیں, پھر ائمہ محدثین آتے ہیں. اب یہ اختلاف کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے کو اختلاف کا اسلوب بھی نہیں پتا تو وہ بندے کو تو چیک کرانا چاہیے نا معاملہ. اور پھر یہ تو میں نے ایک دو باتیں کی ہیں نا, اس طرح کی 20 مسائلیں موجود ہیں. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایک دن کہنے لگے جی سیدنا ابو بکر اگر دوبارہ دنیا میں اگر آ جائیں تو سقیفہ بنی سعدہ میں اپنے فیصلے کے اوپر ضرور پچھتاوے کا شکار ہوں یا اپنے نظر ثانی کریں, یا یہ کہ یار کوئی ایک بات ہوتی ہے, کوئی شخصیت آپ سے بچتی ہے, کوئی بندہ بچا تو ہے آپ کی زبان سے. تو بات وہ آپ نے فرمایا کہ 295 سی لگتی یا نہیں لگتی, 295 سی لگے یا نہ لگے یہ تو بہر علماء کا کام ہے کہ علماء بیٹھ کے اس کے اوپر جائزہ لیں کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. یا پھر یہی کہوں گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال وہ تو ان کی نیت سے انہوں نے نہیں کیا, لیکن ایک احتیاط ہوتی ہے, مثال دینے میں بھی ایک احتیاط لازم ہوتی ہے. کیا اس قسم کے معاملات میں یا کوئی بھی معاملہ ہو, کیا کیس کو کیس وائز دیکھا جائے گا یا پھر اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جائے گا؟ یہ بھی بڑی اہم ٹیکنیکل سوال ہے حالانکہ, کہ اس کیس میں جس کے اندر ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے 295 سی ان کے اوپر لگائی گئی ہے ایف آئی آر کے اندر, ایک پرٹیکولر واقعہ ہے اور اس کے اندر ایک پرٹیکولر ورڈ ہے جو کہ ایف آئی آر کے اندر درج بھی ہے. کیا اس ضمن میں صرف اسی کو دیکھنا چاہیے یا پھر ان کے پچھلے ٹریک ریکارڈ کو جس کو بیگیج کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, پہلی تو بات ایک کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر 295 سی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب نہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے, ابھی تک ان کی گرفتاری بھی جو میرے علم کے مطابق ہے کہ ان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ حفاظتی گرفتاری ہے, اور ممکن ہے مجھے اس میں غلطی بھی لگ رہی ہو, لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان کے اوپر پہلے ان کی پوڈ کاسٹ آئی ہے اس کے حوالے سے, اچھا عیسائیوں کے حوالے سے. جب عیسائیوں کی طرف سے رد عمل آیا, بلکہ میں نے تو لکھا ہے نا 2 چہیتوں کا میچ پڑ گیا نا, 2 چہیتوں کا میچ پڑ گیا تو پھر مسئلہ خراب ہو گیا نا. اچھا اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ پہلے ان کی پوڈ کاسٹ آئی ہے, پوڈ کاسٹ آنے کے بعد ایک ماحول جب گرم ہوا ہے اور عیسائی حضرات کی طرف سے ایک رد عمل آیا ہے, تو اس کے بعد ان کو وہ گرفتار کیا گیا یا ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا. بلکہ اس کو یہ گرفتاری تو کہنا نہیں چاہیے نا, چلے گرفتاری ہی کہہ لیتے ہیں, حفاظتی تحویل میں لیا گیا. اس کے بعد ایف آئی آر کی خبر آئی ہے. اچھا اب ٹائمنگ کیا ہے ایف آئی آر کی مجھے نہیں پتا, لیکن خبروں کی حد تک ایف آئی آر کی خبر بعد میں آئی ہے. مرزا صاحب کو پہلے انہوں نے اپنے پاس لے کے چلے گئے ہیں, تو بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں تو ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی. اچھا بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے, لیکن ایف آئی آر کٹ چکی ہے. ایف آئی آر کٹ چکی ہوئی ہے. اب جب اس کیس میں گرفتاری اگر وہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد عدالت کا یہ کام ہے, یہ واقعی یہاں پہ میں کہوں گا کہ عدالت کا کام ہے, جج صاحب کا کام ہے کہ وہ اہل علم کو طلب کریں اور سارے مسالک کے جو اہل علم ہیں ان سے رابطہ کریں, ان کی کمیٹی بنائیں اور ان کو کہیں کہ وہ اس کے اوپر رائے دیں. اور مجھے امید ہے اور ہم اہل علم سے درخواست بھی کریں گے, گزارش بھی کریں گے کہ بالکل میرٹ پہ بات کریں اس کے اوپر کہ ان کا. اب یہاں تک معاملہ کہ ٹریک ریکارڈ, تو ٹریک ریکارڈ کی جو میں نے نشاندہی کی نا, وہ ٹریک ریکارڈ میں نے کی ہے زبان کے عدم احتیاط سے استعمال کی. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب معاملہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہوا کہ ایک بندے کا مسلسل کبھی اس طرح کی باتیں کرنی, کبھی یہ ہے کہ انبیاء بھی آئیں گے تو میرے فالوورز دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, یا وہ مطلب یہ ان سے بھی شاید اس طرح کا جملہ ہے. تو اس طرح کے معاملات بڑے عجیب ہیں. اصل میں نا یہ میرے سوال کا ایک مقصد تھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 295 سی کے حوالے سے جو کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بلاسفیمی کے کافی کیسز آلریڈی اس ملک میں چل رہے ہیں, جو کہ نعوذ باللہ بالکل جینوئن اور ایسی لیول کے پورنوگرافک بلاسفیمی ہے جو کہ بندہ بول بھی نہیں سکتا. تو کچھ لوگ جو ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ایک طبقہ ہے جو کہ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کا ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ آپ کے کیس جھوٹے ہیں. یہاں تک کہ میں نے ایک انٹرویو کے اندر سنا, ایمان مزاری جو ان کی وکیل ہیں وہ کہتی ہیں جی آپ اللہ کا خوف کریں. انہوں نے اللہ کا نام لے کر کہا کہ آپ کے مقدمے جھوٹے ہیں. انہوں نے باقاعدہ یہ چیز انٹرویو کے اندر کہی. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے بندے کو جس کو آپ نے ڈیٹین کیا ہوا ہے 295 سی کے اندر, جس کی انٹینشن ہی نہیں تھی, سب کو پتہ ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ چیک کرنی چاہیے کہ اس کی انٹینشن تو نہیں لگ رہی, تو آپ کے جو دیگر مقدمات ہیں وہ بھی اس سے کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ کیا اس پہ بھی لوگ شک نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہم تو خود اس معاملے میں
مظلوم ہے اس حوالے سے. میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ آج سے کئی سال پہلے میں نے باقاعدہ تحقیق کی تھی اور کتنے ہی حدیثوں کے اوپر بھی پرچے درج ہوئے تھے. اصول کی جو بات ہے, اصول کی بات تو ٹھیک ہے ٹھیک کہ واقعتاً دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے کے اوپر الزام جو لگا اس کا الزام وہ سچا بھی ہے یا نہیں لگا بالکل ہوا. exactly. یہ تو حق بنتا ہے نا انسان کا کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اپنی ٹانگ پہ گولی مار کے دوسرے پہ پرچہ کٹوایا جاتا ہے. اس معاشرے میں رہتے ہیں اور اس ایسے معاشرے میں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ایسے معاشرے میں کیسز بھی ایسے سامنے آئے ہیں جس طرح سری لنکا کے مینیجر کو مارا گیا تھا, پرینتھا کمار کو, اور اسی طرح گجرانوالہ میں ایک فیکٹری کا جو مالک تھا وہ بیچارہ روزانہ آ کے قرآن پاک پڑھتا تھا اور پھر کام کا آغاز کرتا تھا. اس کے جو یونین تھی, ملازمین تھے, ان کے ساتھ تنخواہوں کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے اس کو قرآن کی توہین کا الزام دے کے مار دیا فیکٹری مالک کو اپنے دفتر میں. یہ کیسز ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال بڑا دلچسپ کر دیا, تو میں یہ چاہوں گا کہ مجھے 2 منٹ دیجیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہے. ضرور کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے پرچوں کے پیچھے نا سچے قاتل بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات ہے. اب یہاں پہ حساسیت ہے کہ اب جھوٹے جو پرچے ہوتے ہیں وہ اس معاشرے میں ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. میں نے تو آغاز اس گفتگو سے کیا تھا کہ ہمارے اوپر ہوئے ہیں. خود میرے چھوٹے بھائی کے اوپر ایک کتاب کی عبارت کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہو چکا ہوا ہے. ہم نے تو خود بھگتا ہوا ہے. عمر فاروق قدوسی صاحب کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا تھا. کتاب کی عبارت تھی اور کتاب انہوں نے صرف فروخت کی تھی, نہ مکتبہ قدوسیہ کی چھپی ہوئی تھی, نہ مکتبہ قدوسیہ نے لکھی ہوئی تھی, نہ مکتبہ قدوسیہ نے پرنٹ کی ہوئی تھی, صرف سیل کی تھی, اس کے اوپر پرچہ ہوا. لیکن اس کے باوجود اگر میرے جیسا بندہ جس نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں, پھر میرے والد مکرم کا جو شہادت ہوئی تھی انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو حادثہ ہوا تھا وہ بھی تو ایک مذہبی نفرت کا شاخسانہ ہی تھا نا. ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب چھپی تھی, مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب چھپی تھی ایک سرکاری ادارے کے تحت. اچھا, سرکاری ادارہ تھا علماء اکیڈمی, جس کا دفتر تھا بادشاہ مسجد میں. وہاں پہ کتاب چھپی تھی, ایک یوسف سلیم چشتی صاحب کی کتاب تھی جو خود بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, لیکن انہوں نے تصوف پہ تنقید کی تھی. تو تب یہ دربار کے باہر جلوس نکلا تھا. اچھا, دربار کے باہر جلوس نکلا اور ان کو کسی نے کہا یہ مکتبہ قدوسیہ والوں نے چھاپی ہے. میرے والد صاحب عبدالخالق قدوسی, یہ 40 سال پرانی بات ہے, بلکہ 45-50 سال پرانی بات ہے کہ یہ عبدالخالق قدوسی صاحب نے کتاب چھاپی ہے. پھر وہاں جلوس نکلا کہ یہ مکتبہ قدوسیہ نے اگلا دے. ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ہم سے زیادہ جھوٹے پرچوں کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ اس چیز کا, اس معاملے میں حساس کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, یہ بات ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں. اگر کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں توہین کرتا ہے, اللہ کے نبی کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے, تو ہم جھوٹے پرچوں کے رونے کے لیے سچے پرچوں کو بھی مشکوک کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو میں ان کے لیے یہ لفظ نہیں بولتا جو بلاسفیمی پروٹیکشن گئے, میں یہ کہتا ہوں یہ وکلاء حضرات جی بطور وکیل تو چلے ٹھیک ہے, ان کا حق ہے پرچہ لیں. جو بھی ایک وکالت کا ایک اصول ہے کہ آپ کے پاس جو آتا ہے, مجرم آتا ہے, ملزم آتا ہے یا بے گناہ آتا ہے, جب آپ کو آ کے کہتا ہے جی میرا کیس لڑیں, تو بطور وکیل قانونی طور پہ اس کا حق ہے کہ اس کو وکیل دیا جائے, اور وہ قانونی طور پہ آپ کا حق ہے آپ اس کے لیے کیس لڑیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے ویوز اگر ایسے ہیں مذہب کے اعتبار سے کہ آپ کو اس کی تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی, تو چلیں ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے, اگلی بات یہ ہے, راؤ عبدالرحیم جو ہیں وہ کچھ کیسز کے مدعی ہیں, اس میں وہ وکیل ہیں, اس کے بعد اس کی ضمنیوں میں کچھ مزید آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے وکلاء حضرات ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا سیو 400 لائفز, یعنی کہ اندازہ کریں انہوں نے اب 400 کیسز کا انہوں نے ٹرینڈ چلایا. میں نے بار بار یہ سوال بھی کیا اپنی تحریر میں کہ دیکھیے جی چلے تسلیم کر لیا راؤ عبدالرحیم جو ہے وہ بلاسفیمی بزنس گینگ ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے, ہنی ٹریپ کرتا ہے, تسلیم کر لیا. اس کے بعد یہ بھی تسلیم کر لیا وہ پیسے کے لیے کرتا ہے, اس کے کیس سائڈ پہ کر دیں. اب آپ تو ہر کیس کے ہر مجرم کے لیے کمیشن قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہاں سے تحقیق کی, تفتیش کی کہ یہ سارے کے سارے بے گناہ ہیں؟ کیونکہ جب آپ زندگی بچانے کی بات کریں گے, جب آپ یہ نعرہ لگائیں گے یہ 400 زندگیاں بچائی جائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو بے گناہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا پوائنٹ سمجھیے گا. جب میں یہ کہوں گا یہ 400 بندے ان کی زندگیاں بچانی چاہیے, اس کا مطلب میری نظر میں سارے بے گناہ ہیں, جبکہ اس میں ایسے مجرم موجود ہیں. میں ملزم نہیں کہوں گا, مجرم کہوں گا, جن کو عدالتیں سزا دے چکی ہوئی ہیں, ان کے کیسز کے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں, سب کے نہیں ہوئے. اچھا, اس میں 75 کے قریب ایف آئی آرز کم ہے, مزید جو ہوتا ہے نا ایک بندہ پکڑا جاتا ہے پھر 2 اور نکل آتے ہیں پیچھے اس کے. اس طرح 70-75 کے قریب ایسے ملزم مجرم ہیں کہ جن کے جو قرآن بورڈ لاہور سے متعلق ہے, جن کا دفتر یہ اپر مال پہ, وہاں پہ راؤ عبدالرحیم کہاں پہ آ گیا جناب. اچھا,
پھر 29 قرآن پاک پکڑے گئے ہیں جن پہ ان کی معاذ اللہ ڈی این اے پازیٹیو ہے. ڈی این اے پازیٹیو آیا جو انہوں نے غلاستیں کی اس کے جی اوپر. جی جی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اگر کہتے ہیں کہ جی یہ جناب ان کے پاس ثبوت نہیں ہے, اللہ سے ڈرو, تو بھی اللہ سے ڈرانے کی بجائے تم عدالت میں جاؤ, اس لیے کہ آپ کہو کہ یار یہ بندہ پکڑا گیا ہے جناب, اس کی فرانزک رپورٹ ہے, یہ جناب اس کو چیلنج کریں. ایک ملزم کی انہوں نے فرانزک رپورٹ چیلنج کی ہے. یہ وکیل ہے یار, ایگزیکٹلی وکیل ہے, وکیل کا تو کام ہی ہے کہ اچھا یار تمہارے اوپر جھوٹا پرچہ ہو گیا, یار لاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے, یار یہ تو ثبوت ہی جھوٹے ہیں, آؤ جج صاحب کے پاس, جج صاحب یہ ثبوت. کمیشن قائم کروا رہے ہیں, ایک بھی ملزم کے فرانزک رپورٹ چیلنج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ایک وہ مولوی صاحب کا معاملہ جو ویڈیو بنائی انہوں نے, اصل میں جذباتی مول بنایا ہوا انہوں نے, یہ لوگوں کو جذباتی کر دیا. ہمارے دیندار طبقے کی یہ غلطی ہے کہ بڑی دیر بعد یہ حرکت میں آئے, ان کو اکیلے کھیلنے کا موقع مل گیا, اور انہوں نے کہانی نویسی اور وہ ناول نگاری اور فکشن نگاری شروع کر دی فیس بک کے اوپر. دیکھیے ایک تو معاملہ ہے کہ لوگ مذہبی طبقات سے تھوڑا سا مطلب ذہنی طور پہ بھی دور ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا معاملہ یہ ہوا کہ یہ ایک ماحول بن گیا, اس ماحول کی وجہ سے ایک بڑی کمپین چل گئی. ٹھیک ہے. آج حالت یہ ہو چکی ہے اس کمپین کے, اس ماحول کی وجہ سے لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا. ان کو بندہ کہے نا یار کوئی یہ فلاں جی ملزم ہے کہ یار اس کی جو کیس 70 صفحے کی فائل ہے, فرانزک رپورٹ بنی ہوئی ہے, یہ 8 ماہ سے کر رہا ہے, تو اس کی رپورٹ چیک کرا لو. یہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا. تو انہوں نے کسی ایک ملزم کی یا مجرم کی انہوں نے رپورٹ چیلنج کیوں نہیں کی عدالت میں کہ جی اس کو ہم ری فرانزی کرانا چاہ رہے ہیں. اچھا اگلی بات بتاتا ہوں, جج صاحب نے ایک جگہ بڑی عجیب بات کی. جج صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کے لفظ تھے جج صاحب کے, وہ مجھے امید ہے میں روایت میں لفظ کر لوں گا, کہ انہوں نے کہا جی کوئی 19 سال کا, کوئی 21 سال کا, 22 سال کا, 20 سال کا, میرے خیال میں انہوں نے لفظ بولے, کوئی 19 سال کا, کوئی 21 سال کا یا 22 سال کا بندہ گستاخی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے نا, تو اس کی نیت بھی دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. جج صاحب کو پتا تھا اس بات کا کہ یہ کیسز جو ان کے ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے کیسز ہیں. میں بتاتا ہوں کس طرح کے کیسز ہیں. وہ اس طرح کے کیسز تھے کہ ایک بندہ پکڑا گیا, اس کا موبائل کی فرانزک ہوئی, وہ 8 مہینے سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 8 مہینے سے گند کر رہا ہے, کوئی سال سے گند کر رہا ہے, کوئی 2 سال سے گند کر رہا ہے, کوئی 6 مہینے سے گند کر رہا ہے. یار ہنی ٹریپ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو, جس طرح یہ انہوں نے عوام کو متاثر کر کے کہانی سنائی کہ جی ایک بندے کو ایک دفعہ میسیج آیا کسی لڑکی کی طرف سے, اس نے کہا کہ یہ تم نے مجھے کیا بھیج دیا, اس نے کہا واپس بھیجو. اس نے اس کو بلاک کر دیا اور اس کو یہ جو کہانی بنائی ہوئی ہے نا ایک دفعہ. ہم یہ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا ان کا کیا موقف ہے, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ ایک دفعہ یہ حرکت کی ہے نا, اور اس کے موبائل کی فرانزک رپورٹ یہ کہتی ہے, اس کو شک کا فائدہ دے کے کم از کم اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر 6 مہینے سے لگا ہوا ہے اور اس کی اتنی موٹی فرانزک رپورٹ بن چکی ہوئی ہے, وہی والی بات جو مولانا صاحب تھے, ایک ان کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ ہوئی, میں بلکہ یہاں پہ بات کر دیتا ہوں, ہمارے اہل حدیث کے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میٹنگ میں. اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں, ان کے سامنے سارا کچھ رکھا گیا, ان کو بتایا گیا اس سارا معاملہ یہ ہے, اور ان کو کہا کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو آپ اپنے بیٹے کے موبائل کی رپورٹ جو فرانزک ہے اس کو چیلنج کر دیں. اچھا, تو مانیے 70 صفحے کی رپورٹ ہے. اچھا, نہیں اس طرف آتے. اچھا دیکھیے اگر بچہ بے گناہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے نے کچھ نہیں کیا اور ایک دفعہ ہی کیا اور پھنس گیا, تو یہ تو بہترین کہ مدعی کہہ رہے ہیں, مدعی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنا کیس واپس لیں گے, آپ رپورٹ کو. لیکن جناب یہ آپ مزاری صاحبہ جو ہیں اور ان کے یہ لوگ, انہوں نے ایک دفعہ نہیں کیا. پھر اگر راؤ مجرم ہے, میں ملزم نہیں لفظ بولتا, مجرم ہے, انہوں نے پاکستان کے کس تھانے میں اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے؟ کوئی ایک درخواست ہی دے دے, عدالت میں درخواست دے دے. کمیشن قائم کروا رہے ہیں. اچھا کمیشن کے اوپر بھی انہوں نے جھگڑا کھڑا کر دیجیے, کمیشن سے بھاگ رہے, کمیشن سے وہ بھی میں 2 منٹ میں بات کر دیتا ہوں. ضرور. اس میں یہ تھا کہ جو پاکستان کا جو قانون ہے نا, پاکستان کا قانون جو ہے نا بدترین قتل کے مجرم کو بھی, جس نے 6 قتل کیے ہوئے ہیں, ضمانت کا حق دیتا ہے. کیوں ضمانت کا حق دیتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا 10 بندے قتل ہوتے ہیں, ایک بندہ 6 بندے مارتا ہے, ضمانت کرا کے باہر آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو روایتی تاخیری حربے ہیں نا, تو جب وہ سامنے آتے ہیں, چاہے وہ وکلاء کی طرف سے ہوتے ہیں, چاہے جو کسی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا جج کے سامنے عدالت میں ملزم یہ جو ہوتا ہے وہ درخواست پیش کر سکتا ہے کہ جناب میرے اوپر یہ الزام لگا, میں نے 4 بندے 6 بندے 8 بندے مارے ہیں, میرا کیس میں 6 مہینے سے 8 مہینے سے جیل میں بند ہوں, میرا کیس نہیں چل رہا, تو میرا کیا قصور ہے, مجھے 8 مہینے جیل میں رکھا ہوا ہے. جب تک یہ کیس صحیح طریقے سے اپنے ردم میں نہیں آتا تو تب تک مجھے ضمانت دی جائے. عدالت اس تاخیر کو ملزم کے ساتھ ناانصافی سمجھتے ہوئے اس کو ضمانت کا حق دیتی ہے. یہ آپ کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کمیشن جو ہوتا ہے نا, کمیشن کے جو پیٹیشنر تھے, وہ جو کمیشن کے مدعی تھے نا, وہ بچوں کے والدین تھے.
یہ جو راؤ گروپ تھا ان کا یہ تقاضا تھا کہ یہ خود جو ملزمان ہیں نا، ملزمان خود پٹیشنر بن جائے، خود یہ فائل کرے پٹیشن کہ جی ہمارا کمیشن قائم کیا جائے، ری چیک کیا جائے ہمارا کہ حالانکہ اگر یہ مثال قائم ہو گئی نا تو ایک مثال ہے کہ بندہ 4 بندہ 6 بندے قتل کر کے جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے ہائی کورٹ سے، نیچے سیشن کورٹ سے سزا ہوتی ہے، ہائی کورٹ سے سزا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کیس کی فائل لے کے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے، لو جی فلانے 400 بندے تھے، ان کی دفعہ آپ نے میرا کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود آپ نے ری چیک کرنے کے لیے کمیشن قائم کر دیا تھا، اس کا مطلب ہے سارے ججوں پہ عدم اعتماد بھی ہوا، تو میرا بھی کمیشن قائم کریں، کس طرح انکار کرے گی سپریم کورٹ؟ 400 بندوں کو آپ کمیشن قائم کریں، لیکن ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کرے کمیشن قائم پھر بھی، لیکن کیا ہے کہ اگر والدین بنتے ہیں نا مدعی کمیشن میں، اب وہ کیا ہوگا، کمیشن کی ظاہر بات ہے کمیشن روایتی سستی ہونی ہے، 2 مہینے 4 مہینے بعد، بلکہ فوراً ہی بندہ کہہ دے جی جناب کمیشن کی درخواست میں نے تو نہیں دی تھی نا، بالکل، تو میرا کیس کیوں پینڈنگ ہو گیا اب اس کی وجہ سے؟ اب کمیشن 6 مہینے سال فیصلہ نہیں کرے گا، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ سٹینڈ آ گیا نا قانونی طور پہ، بالکل اسٹیچوٹری گراؤنڈ آ گیا. میری وجہ سے تاخیر نہیں ہو رہی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے ملزم کا، اگر ملزم جا کے کہتا ہے کہ میرا کیس میں تاخیر ہو رہی ہے اور تاخیر کی وجہ بھی ملزم خود ہے، تو جج اس کو کبھی ضمانت نہیں دے گا. جج کہے گا بھی تم خود، تمہارا وکیل ہی نہیں آتا، میں کیا کروں، بالکل چل اندر. لیکن جب کہ جی میری وجہ سے کمیشن لیٹ کر رہا ہے، میرا قصور تو نہیں، میں نے تو کمیشن قائم کروایا، تو مجھے تو یوں یہ ضمانت ہو جائے گی. اب ضمانت کے بعد کیا ہوگا؟ بینسا کہاں گیا، بھاگ گیا، مولوی روکڑا کہاں گیا، بھاگ گئے. سارے پاکستان سے باہر جا کے بھاگ گئے ہوئے ہیں. ہم نے تو وہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے نا، ہم نے جو سٹینڈ لیا. مجھے لوگ کہتے ہیں، ایک بندہ کہتا جی اللہ کرے تمہارے خاندار کے اوپر گستاخی کے پرچے درج ہو. میں کہا یار میرا ابا ماریا گیا، میرے بھرا تے گستاخی کا پرچہ درج ہوا ہے، اور کنے درج کرانا ہے. میں کہ اصل مسئلہ یہ لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم نے تو دیکھا نا سارا کچھ. اب معاملہ یہ ضمانت ہوئے گی، یہ سب بھاگ جائیں گے، ان کا ٹارگٹ ہی ضمانت ہے. اور جو فکشن نگار اور ناول نگار اور کہانی نگار کہہ رہے ہیں جی کہ کمیشن قائم کیا، جو ان کا بھی ٹارگٹ ضمانت ہی ہے. ایگزیکٹلی. وگرنہ ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے جی راؤ کے کیسز ساتھ کر دیں سائڈ کے اوپر، آپ تو سب کو بے گناہ کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ اچھا وہ بے گناہ کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی بات کروں، آخری بات جملہ بولوں گا، وہ بے گناہ اس لیے سمجھتے ہیں، وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے. اچھا، وہ آزادی اظہار رائے سمجھتے ہیں اس کو. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا. صحیح. اچھا آپ صاحب، یہ تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اس کو کر دیا ایکسپلین. لیکن ایک جو میں نے ان سے پہلے کویشچن کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جس سارے مسئلے کی وجہ سے جو انجینئر مرزا علی کا والا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ جو سوال تھا نا جو پوڈ کاسٹ کے اندر جو ڈسکس ہو رہا تھا، وہ یہ تھا جو کرسچنز ہیں، اسلام نے جوز اور کرسچن جو یہودی اور مسیحی ہیں ان سے نکاح کو جائز قرار دیا ہوا ہے، جبکہ اس کے جواب میں اس نے پھر ساری یہ کہانی سنائی اور اس کے جواب میں اس نے ایسے ایسے الفاظ کا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھے. تو اب لیکن یہ کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اصل میں اس کی کیا حکمت ہے، کہ اسلام کیوں الاؤ کرتا ہے اہل کتاب سے نکاح کو، اس کی حکمت اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر یہودی، ہر عیسائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گستاخی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر الفاظ یا اشارے کرنے سے یا ہاتھوں کے اشارے سے یا کسی اور ایسے یعنی ایکشن سے وعدے کرے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہا ہے، گستاخی کر تو رہا ہے. توہین کر رہا ہے اور گستاخی کر رہا ہے. وگرنہ اگر اس بات پہ اسی بات کو بنیاد ہے تو یہ تو سارے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے کی جو ہے وہ شریک جو ہے وہ بے ادبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی ہے. اصل بات ہے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی اپنے کسی ایکشن سے یا یہودی اپنے کسی ایکشن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ، یا کوئی عیسائی عورت ایسے کرتی ہے، اس کے ساتھ نکاح تو دور کی بات ہے، اس کی تو شرعی سزا ہی کیا ہے؟ قتل ہے. اس کو تو زمین پہ زندہ رہنے کا حق ہی شریعت نے نہیں دیا ہے. ہاں، جو عیسائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں صرف یہ نہیں کہ گستاخی نہ کریں، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہہ لو کہ اچھے انداز کے اندر رہ رہے ہیں. ایسے عیسائی عورتوں اور ایسی یہودی عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ وہ کیا ہے، نکاح کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ نکاح کے بعد کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، گستاخی ہوتی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے، قتل ہے. جیسے اس کی جو حکمت ہے وہ کیا، جیسے تالیف قلبی کے وغیرہ، جیسے ایک واقعے کے اندر، ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی بیوی جو ان کی ولد جو تھی وہ گستاخی کرتی. ٹھیک ہے. کئی مرتبہ اس نے روکا لیکن وہ جو ہے وہ عورت باز نہیں آئی، تو ایک رات انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدوا ان دمہ حاضر، گواہ جو کہ اس کا خون کیا ہے،
اس کا خون جو ہے وہ رائے گاہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی ہوگی تو اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہے. اچھا. نکاح اس کے ساتھ ہے جو عام یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہیں کرتی. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ واضح سی بات ہے، باقی کفار کی نسبت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ وہ کفار ہیں کہ جن کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اسلام کے قریب ہیں. اچھا. یہ باقی ان کے عقائد باقیوں کی نسبت جو ہے وہ یہ اسلام کے قریب ہے، یعنی یہ آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ رسالت اور نبوت کو مانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو پر مانتے ہیں، وہی کے اوپر ان کا کیا ہے؟ ایمان ہے. اور پھر اس میں بھی آگے بات اسی حکمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بعض احکامات کے اندر نرمی رکھی ہے. ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حلال ہے. پھر اگلا یہ بھی بات آ جاتی ہے ذہن میں کہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، ان کو اپنی عورت دینا وہ حلال نہیں ہے، ان کے مرد کے ساتھ کسی مسلمان عورت کی شادی وہ حلال نہیں ہے. تو اس کی وجہ اس میں بھی حکمت علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ جب مسلمان کا، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فطرتی نظام رکھا ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر سلطہ حاصل ہوتا ہے، مرد کو عورت کے اوپر حکمرانی ہوتی ہے، اور مرد کا عورت کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے مرد کے اوپر. اس لیے جب مرد کے نکاح کے اندر ایک عیسائی یا یہودی عورت ہوگی تو اس کے اسلام قبول کرنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے بنسبت اس کے کہ اگر مسلمان عورت جو ہے وہ کسی عیسائی اور یہودی کے نکاح کے اندر ہو. اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، معاف کیجیے گا. اس میں نا میں جو مرزا صاحب نے جو بات فرمائی ہے نا، اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ یہ سٹینڈ ہی غلط تھا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جیسے معاذ اللہ کہ ہر عیسائی یا یہودی گستاخ رسول ہی ہوتا ہے. یہ تاثر ہی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھیں بات میں ایک ہوتا ہے عدم تسلیم کرنا، ایک ہوتا ہے اب اچھا ایک مثال، ایک عیسائی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیتا ہے، وہ تو عیسائی نہیں رہے گا نا، وہ تو مسلمان ہو گیا. اگر ایک عیسائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سچا نبی مان لیتا ہے تو وہ تو مسلمان ہو گیا نا، وہ تو عیسائی نہ رہا. اب جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی کیوں ہے؟ وہ عیسائی اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، نبی تسلیم نہیں کرتا. عدم تسلیم کی وجہ سے اس کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دائرے کے اندر نہیں ہے، ہمارے دائرے سے باہر ہے. اب کیا عدم تسلیم گستاخی ہے؟ اگر عدم تسلیم گستاخی تو کبھی قرار نہیں دیا گیا. گستاخی کی بالکل پہلے شروع میں تعریف بھی ہوئی تھی. گستاخی اور چیز ہوتی ہے، عدم تسلیم بالکل اور چیز ہوتی ہے. تو عدم تسلیم کے باوجود ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. اصل میں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج کی وجہ سے انہوں نے جلدی کر دی کہ انہوں نے اس کو یہ تاثر دے دیا غلط کہ جیسے ہر عیسائی یا ہر یہودی گستاخ ہی ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی بات سمجھ جائے. عدم تسلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ وہی سمجھتا ہو جو مرزا نے کہا ہے. اچھا مجھے اگلی بات ہے وہ عیسائی ایسے ہے جو عدم تسلیم کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سے ذکر کرتے ہیں. سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں یار انہوں نے. ٹھیک ہے. بعض عیسائیوں کا یہ نظریہ بھی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عربوں کی طرف آئے ہیں، ہماری طرف نہیں آئے، اس لیے ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں مرزا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو عدم تسلیم ہے یہ گستاخی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے گستاخی کی غلط تعریف کر رہا ہے. پھر تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ آپ کو اکیڈمی جوائن کرے پڑھنے کے لیے. اچھا پڑھانے کے لیے پڑھنے کے لیے جوائن کرے. مقصد تو یہ سمجھ لگ رہا ہے نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدم تسلیم گستاخی ہے. لیکن ویسے ان کے جو لفظ تھے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں، نبی پاک یوں سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے اللہ کے بارے میں وہ نبی پاک کے بارے میں یوں سمجھتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ گستاخ سے شادی جائز ہے، یہ بھی ایک مقصد. اگر یہ بات ہے یہ تو بہت خطرناک بات. اچھا یہ تو اگر بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ تو دین کے مسلمات کا ہی انکار ہے. اگر یہ کہے گا گستاخ سے شادی جائز ہے، نہیں ہم یہ بات نہیں کرتے. لیکن یہ بات اتنی ہے کہ ان کو مطلب انہوں نے یہ جو تاثر دیا نا، یہ تاثر بالکل غلط ہے. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ویسے خیر خود عیسائی رہنماؤں نے بھی یہ تاثر جو ہے اس کی نفی کر دی. اس موضوع کو ہم جو خصوصاً انجینئر مرزا والا موضوع، اس کو کلوز کرتے ہوئے میں آپ سے ایک ریمارکس لینا چاہوں گا کہ نمبر ایک تو آپ کی غالباً کچھ علماء سے اس بارے میں اگر بات ہوئی ہے تو آپ وہ بھی بتا دیجیے کہ ان کا اس بارے میں کیا ہے کہ باقی اس پہ لگتی ہے یہ یا نہیں لگتی، اور اگر نہیں لگتی تو کیا اس کو ایسے ڈیٹین کرنا کسی بھی بندے کو بظاہر کوئی بھی ہو، اصول تو ایک ہی رہتا ہے نا، اصول تو نہیں بدل سکتا. تو کیا یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ زیادہ جذباتیت کا دکھایا جانا، جو کہ ایک آدمی کو ناگوار کوئی بات گزرے لیکن وہ حقیقتاً ہو نہ، تو یہ ایسے معاملات کو یہ سوسائٹی کے اندر ہمیں کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں یہ بات تو میں بڑا عرصہ سے لکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے معاملات جو ٹیکل کرنے کے لیے نا کہ ہمیں کبھی بھی کسی صورت میں ماورائے عدالت نہیں جانا چاہیے. اچھا اس کے اوپر بلکہ میں نے تو بہت زیادہ اس کے اوپر لکھا ہے، بلکہ بعض میرے جو بعض ایسے کیسز ہوئے ہیں
کہ جس میں واقعتاً کچھ مسائل تھے ایسے جو درست نہیں تھے، تو پھر میں وہاں پہ بھی جب میں نے کہا یہ ماورائے عدالت نہیں جانا چاہیے، تو میرے کچھ اپنے دوستوں نے میرے سے اختلاف کیا، تو وہاں پہ پھر میرا یہ اسٹینڈ تھا کہ دیکھیے کہ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پہ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے، وہاں پہ ماورائے عدالت پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا. تو اس میں تو ہمارا یہ موقف یہ ہے، بالکل واضح ہے موقف، کہ یہ اہل علم کی باقاعدہ بورڈ ہونے چاہیے، کمیٹیاں بننی چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں، بلکہ اب تو کسی حد تک ہو بھی چکا ہوا ہے غالباً، کہ باقاعدہ کمیٹی اور بورڈ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کے اوپر کیا بنتی ہے کیا بنتی ہے یا نہیں بنتی کمیٹی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ عوام کی عدالت میں نہیں ہوگا، عدالت میں جا کے ہوگا. آپ کیا ایسے کسی قانون کی بھی سپورٹ کریں گے جو کہ جھوٹا الزام لگانے والا جو بندہ ہے، جس نے لگایا ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے غلط لگایا ہے، تو کیا اس کے اوپر آپ سپورٹ کریں گے قانون میں ایسا کوئی ایڈیشن ہونی چاہیے؟ نہیں، آلریڈی قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں، جھوٹا الزام لگائے گا اس کی سزائیں موجود ہیں. کہتا ہوں اچھا، اس کے اندر بھی موجود ہے؟ یہ میرے علم نہیں کہ ہاں ہر کیس میں موجود ہے، ہر کیس میں موجود ہے. اصل مسئلہ یہ آپ کا عدالتی نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، وہ جا کے عدالت میں جا کے پھنس جاتا ہے، وہ 6 مہینے سال بعد 2 سال بعد بری ہوتا ہے. وہ جب بری ہوتا ہے نا، وہ جوابی طور پہ جا کے اس کو پکڑ سکتا ہے اور کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میری جان چھوٹی، شکر ہے میں اتنا ہی کافی ہے. یہ مسائل ہیں اس وجہ سے، ورنہ عدالت قانون آپ کا موجود ہے کہ اگر ایک بندہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی واپس پکڑا جائے. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ کہ بہت سے ایسے لبرل طبقے بھی، چلیں ان کا تو آپ نے ایک آگے بھی بات کہہ دی کہ ان کے نزدیک تو آزادی اظہار رائے ہے، گستاخی ہے نہیں، لیکن یہ جو BBC وغیرہ ہے جو کہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے بھی چیمپئن کہتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے بہت سے لوگوں کو نوٹس کیا، اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو کہ ایسے جو مقدمات والے لوگ ہیں ان کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسے جو نیریٹیوز ہیں اس کی سپورٹ کرتے ہیں. دوسری چیز آپ نے اس سے پہلے بات کہی تھی نا کہ جو یہ گستاخ ہیں ان کو جو سزائیں ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹیا، تو اس لیے ان کو چھوڑنا چاہیے. ان کے نزدیک تو وہ کیپٹل پنشمنٹ کو تو مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں اگر اس کے اوپر سچا بھی ہے تو پھر بھی اس کو مارنا نہیں چاہیے. یہ انسانی حقوق کا حصہ ہے کہ اگر کوئی ثابت بھی ہو تو تب بھی نہیں ماننا چاہیے. تو یہ آخر ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ایسے. مطلب دیکھیے، مرزا صاحب کی شناخت، ان کی پہچان، وہ تو ایک اسلامی اسکالر کی نا ان کے نزدیک. جی بالکل. ہمارے جو بھی اختلافات ہیں ان کے نزدیک تو وہ مولوی ہیں نا. اب کیسی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا طبقہ جو مولوی کی شکل دیکھتا ہے تو اپنی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ایک ایسا طبقہ جو پگڑی دیکھتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، جو ہماری جو ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں عورتیں اس کو شٹل کاک برقع کہہ کے مذاق اڑاتا ہے. ایک ایسا طبقہ جس کے نزدیک پوری داڑھی جو ہے اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں. وہ کیسی بات ہے کہ وہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک پگڑی والے کے داڑھی والے کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کریں BBC کے جو فیس بک پیج ہے اس میں مرزا صاحب کے بارے میں جب ان کے اوپر یہ معاملوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد FIR کی خبر آئی ہے، ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 6 پوسٹیں کی گئی. انہوں نے 6 پوسٹیں ایک دن کے اندر کی گئی ہیں اور بڑا غم کیا جی انہوں نے. میں نے تو ان کو کہا، ان کے حال پہ میں کہا جی میرا مشورہ پہ بلڈنگ کے باہر وہ دریاں بچھائیں، غم شم صحیح طریقے سے منائے، ہم بھی آئے کوئی گٹ کے شٹ کے پڑھیں. اچھا، وہ جناب جو ہے نا، اس کے علاوہ ڈاکٹر تیمور رحمان نے ان کے حق میں پوسٹ کی ہے، انہوں نے وہ ویڈیو بھی بنائی ہے. اس کے بعد اور بھی جتنے. اچھا، روٹین میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، روٹین میں مولوی کا نام آتا تو بڑا اٹھتے ہیں، روٹین میں داڑھی والا دیکھتے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے ان کو، روٹین میں ٹوپی والا دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، برقعے والی عورت دیکھتے ہیں تو ان کو 1500 سال پرانی وہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اس دور کے اندر رہ رہے ہیں، ابھی پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو اپنی بطور اپوزیشن اختیار کیا نا، بطور اپوزیشن جو اختیار کیا، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی لیکچر دے دینا. کبھی کبھار لیکچر تو ان کے عقیدہ امامت کے اوپر بھی ہیں، شیعہ حضرات کے، ان کی ائمہ کی معصومیت کے اوپر بھی کبھی کبھار والے لیکچر موجود ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے مستقل اپوزیشن اختیار کرنا. مستقل اپوزیشن انہوں نے کس کو اختیار کیا ہے؟ دینی طبقے کو، داڑھی والے کو، مولوی کو. ان کی مولوی کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ کرائم کو کہتے ہوتے ہیں، لفظ بھی بولتے ہوتے ہیں کرائم کو. اچھا، علماء کرائم کو علماء کرائم کے، یعنی کہ ان کا شغل، ان کا توا لگانا، ان کی توہین تذلیل سب مولوی کی طرف ہوتی ہے. یعنی کہ مرزا صاحب نے مستقل اپوزیشن کس کو بنایا ہوا ہے؟ علماء دین کو، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس طرح کے سٹائل ہوتے ہیں ان کے. اچھا، سب کو پھر ان کے جو بزرگ گزر گئے ہیں ان کی علمی غلطیاں کس انداز میں پیش کرتے ہیں؟ انتہائی برے طریقے سے. تو اچھا، معاملہ یہ ہے جو بات آپ کو نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا آخری بات کرتے ہوئے، کہ چونکہ وہ طبقہ جو ہے وہ داڑھی ٹوپی مولوی سے بہت نفرت کرتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یار ایک ایسا بندہ جس کا اپنا بھی حلیہ یہی ہے، وہ ہر وقت مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے، مولویوں کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وہ اس دوستی کو نبھا رہے ہیں اور سارے نکل ہیں اس کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے.
صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ ہم نے اس موضوع کو بہت تفصیل سے ڈسکس کیا, اور یہ بھی کہ اس کے اندر جو معاملات تھے اس میں ہم نے ایک اصول بیان کر دیا ناظرین کے لیے بھی, کہ کوئی بھی شخص ہو اصول ایک ہی رہتا ہے. اور اس صورت کے اندر بھی ہم یہ ضرور کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے برملا بھی کہا کہ جو بھی یہ شخص ہے اس کی آگے اس سے پہلے کی جو بھی بیانات ہیں, اس سے پہلے کی جو بھی چیزیں یہ کہتا رہے, بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو, ایسے کو دوسری صاحب نے کہا کہ سائیکیٹرک کوئی ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں, کسی اور اگر یہ اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت روٹین کے معاملات ہیں, آنے والے وقت میں اس کی اور بھی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے معاملات کے اندر ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, دونوں پارٹیز کو, جس کے اوپر کوئی الزام لگا ہو اور جس نے لگایا ہو, کیونکہ ایسے جو معاملات ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی ان کو بڑی ان کی لے دے کی جاتی ہے, اور بلا فضول میں ایک معاشرے کا جو ہے وہ اس کے اندر بدامنی بھی اس میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے پیشنس سے کام لیں, اس ملک کے سسٹم کو اسٹرانگ کریں, اور اس پہ یقین رکھیں کہ آپ ہی کے لوگوں کے تعاون سے یہ مضبوط ہوگا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ معاملات اچھائی کی طرف جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.